ہانیہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عیشا نے غصے سے ہانیہ کو مخاطب کیا جو کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ بھابھی میں تو رات کے لیے کھانا بنا رہی ہوں۔ ہانیہ نے عیشا کی بات کا مطلب نہ سمجھتے ہوئے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ آج تمہارے بھائی گھر پر ہیں اور انہوں نے تمہیں یوں کچن میں دیکھا تو مجھ پر غصہ کریں گے۔ تم تو چاہتی ہی یہی ہو نا کہ میرے اور میرے شوہر کی ہمیشہ لڑائی ہی ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ بھلا میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ رہنے دو بس، اچھے سے جانتی ہوں میں تمہیں، اپنا شوہر تو سنبھالا نہیں تم سے، اب مجھے بھی تم میرے شوہر کے ساتھ خوش نہیں دیکھ سکتی۔ بھابھی آپ جس کے بارے میں بول رہی ہیں وہ میرے بھائی ہیں، بھلا میں اپنے بھائی کو دیکھ کے ناخوش کیسے ہو سکتی ہوں؟ رہی بات میرے شوہر کی تو میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی اپنے رشتے کو نبھانے کی۔ ہانیہ آج پہلی بار تھوڑا تلخ ہوئی تھی۔ عیشا کے ساتھ وجہ صبح کا ممانی کا لایا ہوا رشتہ، پھر عیشا کی طنز بڑی باتیں اور اب اس کا یوں اسے باتیں سنانا تھا۔ نکلو کچن سے ابھی، تمہارے بھائی نے مجھے کم باتیں سنا ہے جو اور سنانا چاہتی ہو۔ عیشا نے ہانیہ کو کچن سے جانے کا کہا، پر بھابھی کھانا تو روز میں ہی پکاتی ہوں، ہانیہ نے اب کے برائے لہجے میں کہا۔ آج کے بعد تم یہاں مجھے کچن میں نظر نہ آؤ، اور ہاں اپنی پڑھائی کا خواب چھوڑو اور کہیں جا کر نوکری کرو، میرے میاں اپنے ماں باپ کو پال رہے ہیں، یہی کافی ہے، اوپر سے تم بھی آ گئی ہو اس گھر میں۔ ہانیہ عیشا کی باتیں سن کے خاموشی سے کچن سے نکلتی چلی گئی کیونکہ وہ اس سے زیادہ سن بھی نہیں سکتی تھی۔ وجاہت حور کو روز آفس لے آتا تھا اور پچھلے ایک ہفتے سے اس نے حور کے لیے ایک نئی نینی بھی اپوائنٹ کی تھی۔ حور ایک پیمچور بچی تھی، اس لیے کوئی بھی نینی اس کا ٹھیک سے دھیان نہیں رکھ پا رہی تھی۔ اب بھلا کوئی نینی ایک ماں کی جگہ تھوڑی لے سکتی تھی۔ وجاہت نے حور کے لیے ایک آفس کا کمرہ کافی حد تک سیٹ کروا دیا تھا جس میں حور اور اس کی نینی ہی ہوتی تھی۔ کمرے میں موجود خفیہ کیمرے کی وجہ سے وجاہت پل پل کی نظر رکھتا تھا اپنی بیٹی پر، اسی لیے اس نے حور کی پچھلی نینی کو نکال باہر کیا تھا کیونکہ وہ سمجھتی اسے یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس نے حور کی دیکھ بھال میں بہت لاپرواہی برتی۔ وجاہت کا حور کو آفس لے جانا گھر والوں کو بہت برا لگا، خاص کر عالیہ بیگم کو، مگر سائدہ بیگم نے سب کو کچھ بھی کہنے سے منع کیا تھا کیونکہ شاید یہی ایک راستہ تھا وجاہت کو یہ احساس دلانے کا کہ حور بغیر ماں کے کیسے رہے گی۔ آج مسلسل ایک ہفتہ ہو گیا تھا وجاہت کو حور کو لیے آفس جانے کا، وہ کافی پریشان رہتا تھا حور کو لے کر، مگر گھر میں کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ بابا میں سوچ رہی ہوں کہیں جاب کر لوں، ہانیہ نے جھجکتے ہوئے سعید صاحب سے بات کی۔ کیوں میری جان، تمہیں کیا ضرورت نوکری کی؟ بابا میں پورا دن گھر میں بور ہو جاتی ہوں، گھر کے کام کاج بھی اتنے نہیں ہوتے، اور گھر سے باہر نکلوں گی تو میرا دماغ دنیا کی باتوں سے تھوڑا دور بھی رہے گا۔ اور ویسے بھی بابا بھائی آخر کب ہماری ذمہ داری سنبھالیں گے؟ آخر کو اب ان کی بھی تو ایک فیملی ہے اور میں بھی تو آپ ہی کی اولاد ہوں، میرا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ میں بھی اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کروں۔ لیکن بیٹا تم نہ سمجھ ہو، تمہیں اس دنیا کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں، تم تو نہیں جانتی۔ اب کی بار ہانیہ کی امی بولی، امی میں باہر جاؤں گی تو ہی دنیا سے کیسے ڈیل کرنا ہے سیکھ پاؤں گی، اور آخر کب تک آپ لوگ مجھے ایسے دنیا والوں سے چھپا کر رکھیں گے؟ ہانیہ جو سعید صاحب کو سمجھانا چاہتی تو وہ اچھی طرح سے سمجھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں آج ہی فہد سے بات کرتا ہوں۔ ہانیہ خاموشی سے سارے اسباب میں ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہانی جاب کرے گی؟ بیگم اس میں غلط کیا ہے؟ اور یہ بھی تو سچ ہی ہے نا کہ آخر کب تک ہم اپنی بیٹی کو دنیا کے نظروں سے چھپا کر رکھیں گے؟ ہماری آنکھیں میچ جانے کے بعد بھی تو اسے دنیا کا اکیلے ہی سامنا کرنا ہے، اور عیشا کو تو تم جانتی ہو، فہد کتنا ہی اپنی بہن پر جان چھڑکے عیشا کبھی ہانیہ کو برداشت نہیں کرے گی، تو اس وقت سے بہتر ہے کہ ہانیہ ابھی سے ہی دنیا داری سیکھے، کم سے کم ابھی ہم اسے اچھے برے کے بارے میں بتا تو سکیں گے۔
ٹھیک ہے، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ سعید صاحب کی بات سے فاطمہ بھی متفق تھی۔ پھر سعید صاحب نے بہت مشکل سے فاہر کو راضی کیا ہانیہ کی جاب کے لیے۔ پہلے تو فاہر بالکل بھی راضی نہیں تھا ہانیہ کی جاب کے لیے، مگر پھر سعید صاحب نے اسے پیار سے سمجھایا اور مستقبل کے بارے میں ہانیہ کے لیے کیا بہتری ہے یہ بھی سمجھایا تو آخر فاہر مان ہی گیا۔ ہانیہ شروع سے ہی پڑھائی میں بہت تیز تھی، مگر وہ لوگوں سے بہت کم ہی گل مل پاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے کبھی کوئی دوست نہیں بنائی تھی۔ پہلے اسکول اور پھر کالج ہانیہ فاہر کے ساتھ جاتی اور چھٹی کے وقت سعید صاحب کے ساتھ ہی واپس گھر آ جاتی تھی۔ اور پھر کم عمر شادی اور شادی کے بعد گھر کی ذمہ داریاں۔ ہانیہ کبھی دنیا داری کے بارے میں کچھ سیکھ ہی نہیں سکی۔ کچھ دنوں میں ہی اسے کئی جگہوں پر انٹرویو دیے، جو بھی اخباروں میں ایڈ آیا یا آن لائن ویکینسی آئی، اس نے فاہر سے بات چیت کر کے وہاں پر انٹرویو دیے، مگر صرف گریجویٹ ہونے پر اسے ایک اچھی نوکری ملنے میں تھوڑی دقت میں آ رہی تھی، اور جو نوکری اسے مل رہی تھی وہ فاہر کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ اب کل بھی اس کا ایک انٹرویو تھا۔ آج وہ تھکی ہاری جب گھر واپس آئی تو دیکھا کہ کچن کا کام نہ ہونے کے برابر ہوا تھا۔ اپنا بیگ کمرے میں رکھ کر ہانیہ کچن میں آئی اور ایک بار پھر کام میں لگ گئی۔ بیٹا تم کب آئی؟ فاطمہ نے ہانیہ کو کچن میں مصروف دیکھا تو بولی، امی بس آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، گھر آئی تو دیکھا کہ کچن پھیلا پڑا ہے اور بھابھی سو رہی ہیں۔ اب وقت پر کھانا نہیں بنانا تو بابا کھانا دیر سے کھائیں گے اور پھر دوا بھی لیٹ ہو جائے گی، اسی لیے کھانا پکا رہی ہوں۔ بیٹا تم ہٹو، میں کر دیتی ہوں، تم پہلے ہی صبح سے پتہ نہیں کہاں کہاں تک کے کھاتی رہی ہوں گی۔ فاطمہ نے اپنی بیٹی کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کے کہا، امی میں اتنا تھکی نہیں ہوں جتنا حیران ہوں۔ کیا مطلب؟ امی ہمارے معاشرے میں عورتوں کو کیسی نظر سے دیکھتے ہیں، نہ جب وہ نوکری کے لیے گھر سے نکلتی ہے، ہانیہ نے مصروف سے انداز میں کہا۔ بیٹا کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ یہ پھر راستے میں تو کسی نے تنگ نہیں کیا؟ فاطمہ کو ہانیہ کی فکر ہونے لگی۔ نہیں امی، ہوا کچھ نہیں، نہ ہی کسی نے کچھ کہا، میں تو بس لوگوں کی نظروں سے تھک گئی ہوں۔ ہر آدمی کی نظر میں لگتا ہے کہ ایکس رے مشین فٹ ہوئی ہے۔ ان دنوں میں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے لڑکیاں کوئی نمائش کی چیز ہوں، جس سے ہر آدمی گھور گھور کے اور غور و فکر سے دیکھنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ بیٹا اس لیے فاہر اور تمہارے بابا نہیں چاہتے کہ تم گھر سے باہر کہیں بھی نوکری کرو۔ امی بابا اور بھائی کا سایہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ پہلے دن مجھے اکیلے جانے میں بہت ڈر لگا، مگر میں پورے راستے بھائی سے یہ بابا کے ساتھ رابطے میں تھی، اور پھر دن بہ دن یہ ڈر بھی ختم ہو گیا۔ ان 10-15 دنوں میں ہی مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ بھائی اور بابا کی ایک عورت کی زندگی میں کہ کیا اہمیت ہوتی ہے۔ بس یہی سوچتی ہوں کہ جن کے سروں پر باپ اور بھائی جیسی نعمت نہیں ہوتی، ان کا کیا ہوتا ہوگا، کیسے وہ لوگ دنیا کا سامنا کرتی ہوں گی۔ ہانیہ اپنا کام کرتی جا رہی تھی اور ساتھ میں اپنے دل کی بات بھی اپنی امی سے کر رہی تھی۔ معاشرے کی لڑکیاں اپنے دل کا ہر حال اپنی ماؤں کو ہی تو بتاتی ہیں، مگر کچن کے باہر کھڑے سعید صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ وہ کچن میں پانی پینے کے گھر سے آئے تھے، مگر ہانیہ کی باتوں کو سن کے وہیں کے وہیں جم گئے۔ کتنی خواہشوں سے انہوں نے ہانیہ کی شادی کی تھی، یہ سوچ کے کہ اس کے سر پر ہمیشہ ایک مضبوط سایہ رہے گا اور اس کا شوہر اس کا ہر اچھے برے وقت میں ساتھ دے گا اور اسے ہمیشہ تحفظ فراہم کرے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا جو کچھ انہوں نے سوچا تھا۔ ہانیہ شروع سے ہی کم گو تھی، مگر خوش رہا کرتی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ میں اس کے ماں باپ اور اس کے بھائی کی جان بستی تھی، جو اب زبردستی وہ چہرے پر لانے کی کوشش کرتی تھی، مگر زیادہ تر ناکام رہتی تھی۔ اس وقت سعید صاحب نے دل سے دعا کی کہ ہانیہ کو کوئی ایسا مضبوط سہارا ملے جو اسے دنیا کی ہر نرمی گرمی سے بچا کر رکھے، جس سے اتنے سالوں اس کے ماں باپ اور بھائی نے اسے تحفظ فراہم کیا۔ اور اس وقت شاید قبولیت کی گھڑی تھی۔ سعید صاحب کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی تھی، جس کا انہیں ابھی اندازہ نہیں ہونا تھا۔ آج بھی ہانیہ کا انٹرویو تھا۔ اس نے کمپنی میں جاب کا ایڈ اس نے ایک آن لائن سائٹ پر دیکھا تو کمپنی بہت بڑی تھی اور جاب ملنے کے چانسز اس سے کم ہی لگ رہے تھے۔ بڑی کمپنیوں میں تو کتنے ہی لوگ جاب کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہانیہ کی قسمت ہی تھی، جس سے اپلائی کرنے پر ہی اسے انٹرویو کی کال آ گئی تھی۔
ہانیہ اس وقت ایک عالیشان آفس کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی۔ وہ بار بار اپنے ڈاکومنٹس چیک کر رہی تھی اور ساتھ میں نظریں آس پاس کے لوگوں پر ڈال رہی تھی۔ اس آفس میں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی اس جاب کے لیے انٹرویو دینے آئی تھی۔ یہ ملک کی جانی مانی کمپنیوں میں سے ایک تھی جس میں جاب ملنا ہانیہ کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ آس پاس موجود لڑکیاں چہرے پر میک اپ ایسے لگائی ہوئی تھی جیسے وہ کسی پارٹی میں موجود ہو۔ ایک لڑکی کو اس نے کہتے سنا ہے اس کمپنی کا جو مالک ہے وجاہت عالم وہ بہت ہی وجیہ شخصیت کا مالک ہے مگر مغرور شہزادہ ہے۔ قریب آدھے گھنٹے سے وہ لڑکیوں کی باتیں ہی سن رہی تھی جس میں ذکر صرف وجاہت عالم کا ہی تھا۔ ہانیہ کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ تو بس اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ اتنی دیر بیٹھنے کے بعد اسے پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو اس نے ریسیپشن سے پانی کا پوچھ کے واٹر ڈسپنسر کے پاس رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ وہ واٹر ڈسپنسر کے پاس چیئر پر بیٹھ کر پانی پی رہی تھی جب اسے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس آواز کی طرف کھینچتی ہی چلی گئی۔ پاس کے ہی ایک روم میں ایک عمر رسید خاتون ایک بچے کو لیے ہوئے تھی جو کہ مسلسل رو رہا تھا۔ ہانیہ نے اس عورت سے بچے کے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے، آپ کا بچہ ہے اور آپ کو معلوم ہی نہیں۔ ہانیہ کو حیرت ہوئی۔ نہیں بی بی، یہ میرا بچہ نہیں ہے، میں اس کی آیا ہوں۔ تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں مجھے اس بچی کی آیا بنے ہوئے۔ ہانیہ سے جب رہا نہ گیا تو اس نے بچہ ان کے ہاتھ سے لے کر اپنی گود میں لیا اور دونوں بازو سے ایسے پکڑا جس سے بچے کے ہاتھ پیر دب گئے اور وہ چند ہی پل میں خاموش ہو گیا۔ ہانیہ نے اسے گلے سے لگا کر آنکھیں موند لی۔ ڈیڑھ سکون نے اسے آن گھیرا۔ ایک بچے کی کمی نہیں تو اس کی ذات کو توڑ دیا تھا، ساتھ میں اس کے رشتے کو بھی۔ ہانیہ نے سوچا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ میں ایک بچے کے لیے تڑپی اور اللہ نے جسے اولاد کی نعمت سے نوازا اس نے اپنی اولاد آیا کی گود میں ڈالی ہوئی ہے۔ کافی دیر تک ہانیہ اس بچی کو گود میں لیے ہوئی تھی۔ چونکہ رانیہ کئی سال تک ہانیہ کے پاس ہی پلی تھی تو ہانیہ کو بچوں کا رکھ رکھاؤ اچھے سے آتا تھا۔ عشاء کو تو کبھی اپنی بچی کی فکر ہی نہ ہوئی تھی۔ جب وہ بچی سو گئی تو ہانیہ نے اسے شال میں اچھے سے لپیٹ کر اس عورت کو دیا۔ ٹھنڈ کا موسم ہے اسی لیے تھوڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، بچوں کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، آپ مالش کیا کریں ان کی۔ ہانیہ ایسے بول رہی تھی جیسے 4-5 بچوں کی ماں ہو۔ اس عورت نے اس لڑکی کا شکریہ ادا کیا جو محض 22 یا 23 سال کی ہوگی مگر اپنی عمر سے کی بڑی باتیں کر رہی تھی۔ کمرے میں موجودہ CCTV کی مدد سے وجاہت عالم کی نظریں اسکرین پر اسے بہت دھیان سے دیکھ رہی تھی اور اب اس کے ذہن میں اس کی دادوں کی باتیں گونجی کہ اس دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور کوئی ہو سکتا ہے جو کہ حور کو ایک ماں سے بڑھ کر پیار کرے۔ ان پل میں ہی وجاہت عالم نے فیصلہ کر لیا اپنی بیٹی کے مستقبل کا، بغیر یہ سوچے کہ اس فیصلے میں کسی اور کی بھی زندگی جڑی ہے۔ ویٹنگ ایریا واپس آ کر بھی تقریباً 10 منٹ بعد اسے آفس میں بلایا گیا۔ مس ہانیہ سعید، آپ اندر جا سکتی ہیں۔ کسی لڑکی نے اسے آفس میں جانے کا کہا تو وہ اپنا بیگ سنبھالتی دروازہ ناک کر کے آفس میں پہنچی۔ فائل تھوڑی دیر پہلے ہی اندر جا چکی تھی۔ سامنے جو بھی شخص تھا وہ چیئر مخالف سمت کیے بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ہانیہ کی ہی فائل تھی جسے وہ پڑھ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ ہانیہ نے سلام کیا تو سامنے سے باری مردانہ آواز میں اسے بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ وہ بہت پزل ہو رہی تھی کیونکہ سامنے بیٹھا شخص مسلسل خاموش ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد چیئر گھومی تو اس آدمی کا چہرہ ہانیہ نے دیکھا۔ براؤن گھنے بال اور براؤن ہی گھنی داڑھی مچھیں اس کے صاف شفاف سرخ اور سفید چہرے پر حد سے زیادہ جچ رہی تھی۔ اس پر اس انسان کی بری آنکھیں اور گھنی براؤن پلکیں جس میں حد درجہ سنجیدگی تھی ہانیہ کو ایک پل میں چونکا دینے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ بالکل کہانیوں میں موجود شہزادوں جیسا تھا جس کا ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے، مگر وہ ہانیہ سعید تھی۔ اسے اپنے جذبات اور احساسات پر عام لڑکیوں سے کہیں زیادہ کنٹرول تھا۔ فوراً اس نے نظروں کا زاویہ تبدیل کر کے اپنی فائل کو دیکھنے لگی۔ گندمی صاف شفاف رنگت اور کھڑے نان نقش کے حامل وہ سنجیدہ چہرہ لیے وہ اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں سے سامنے بیٹھے شخص کے وجود سے تھوڑا گھبرا رہی تھی۔
وجاہت اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اس سے بات کرنے کا آغاز کرنے لگا۔ مس ہانیہ سعید، آپ کی کوالیفیکیشن اس جاب کے لیے بہت کم ہے، جبکہ اس پوسٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، تو ہم آپ کو یہ جاب نہیں دے سکتے۔ سامنے بیٹھے مغرور شخص کی بات سن کر ہانیہ نے کوئی رسپانس نہیں دیا اور اپنا ہاتھ اپنی فائل لینے کے لیے بڑھا دیا۔ نظر اس نے ابھی بھی نیچے ہی کی ہوئی تھی، مگر فائل کی طرف بڑھاتا ہاتھ اس لفظ مگر پر رک سا گیا، جی آپ کو یہ جاب نہیں مل سکتی، مگر میرے لیے آپ کے لیے ایک اور جاب ہے۔ ہانیہ کو سمجھ نہ آیا وہ شخص کس جاب کے لیے بات کر رہا ہے، مگر لگتا ہے جہاں اور بھی لوگ موجود ہیں انٹرویو کے لیے اور مجھے چلنا چاہیے۔ وجاہت نے ہانیہ کو جاتے دیکھا تو مضبوط لہجے میں ہانیہ کو دریافت کیا۔ مس ہانیہ، انٹرویو جاری ہے اور انٹرویو میرے مینیجر لے رہے ہیں، جبکہ میں وجاہت عالم اس کمپنی کا مالک ہوں۔ میں یہ چھوٹی موٹی پوسٹ کے لیے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، تو پھر کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ مجھے انٹرویو والے روم میں جانے کی بجائے اس کمرے میں کیوں بلایا گیا ہے؟ آپ کے لیے ایک لائف ٹائم جاب ہے۔ اس بار سوالیہ نظر سے ہانیہ نے وجاہت کو دیکھا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ یہ کیسا سوال ہے؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ ہانیہ ایک بار پھر کھڑی ہو گئی باہر جانے کے لیے۔ جاب کی نوعیت سنتی جائیے، شاید اس میں آپ کا فائدہ ہو۔ اور ایک بات اور، یہ آفر صرف آج، ابھی اور اسی وقت تک محدود ہے، تو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لیں۔ وجاہت عالم نے سنجیدگی سے کہا تو ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا، اشارہ اس کی آفر سننے کا تھا۔ مجھے شادی کرنی ہے، اپنے لیے نہیں اپنی بیٹی کے لیے۔ مجھے اس کے لیے ایک ماں چاہیے۔ اگر آپ ہاں کرتی ہیں تو ہمارے بیچ ایک لائف ٹائم کانٹریکٹ ہوگا، جس میں دنیا کے لیے آپ میری بیوی ہوں گے، مگر سچ یہ ہوگا کہ آپ کا اور میرا ایک دوسرے سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ آپ کو ہر ماہ سیلری ملے گی، آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی اور ساتھ آپ کو رہنے کے لیے ایک عالیشان زندگی ملے گی۔ ہانیہ بس اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ کتنی آسانی سے وہ یہ بات کر رہا تھا۔ مجھے آپ کے آفر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں آج ابھی اور اسی وقت یہ آفر ٹھکراتی ہوں۔ ہانیہ کی بات پر وجاہت نے غصے سے اپنے لب پیچ لیے، کیونکہ آج پہلی بار کسی نے اس کی بات کی نفی کی تھی۔ ہمیشہ سے ہی وجاہت کو ہاں سننے کی عادت تھی، مگر اس نے یہ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ جسے وہ اپنی بیٹی کی زندگی میں لانا چاہتا ہے، اس سب میں اس کی زندگی بھی تو شامل تھی۔